ہوگی اندھیروں میں کربلا اتنے چراغ دشت میں شہنے جلائے ہیں اتنے چراغ دشت میں شہنے جلائے ہیں بابا سے بلا وہ بلا وہ بلا مانگی رہے ہیں ہم وہ بلا مانگ رہے ہیں تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص ایک میسج ہے کتنے ہیں سمجھدار میری قوم کے بچے مجلس کے تبرک میں وفا مانگ رہے ہیں مجلس کے تبرک میں وفا مانگ رہے ہیں بابا سے بلند نعرے سلام ایک سوال اور بدعت غم شبیر کو ہیں جو بھی بتاتے بدعت غم شبیر کو بلاؤں میں گرفتار رہیں گے وہ لوگ بلاؤں میں گرفتار رہیں گے یہ قوم ہے زہرا کی دعاؤں کا نتیجہ محفوظی صدا شہر کے عزادار رہیں گے محفوظ صدا شہر کے عزادار رہیں گے بابا سے بلند نعرے قرآن اور تیرت میں اس طرح سے نسبت ہے قرآن اور تیرت میں اس طرح سے نسبت ہے سر تن سے جدا ہو کے مصروف تلاوت ہے سر تن سے جدا ہو کے مصروف تلاوت ہے حیدر کے گھرانے کے بچے بھی سمجھتے ہیں میدان میں رو دینا توہین شجاعت ہے میدان میں رو دینا توہین شجاعت ہے نعرہ صلوات ہاتھ ماتم شہ میں گر تیرا نہیں اٹھتا ہاتھ
ماتم شہ میں گر تیرا نہیں اٹھتا ہے سوال جنت میں جانے کا نہیں اٹھتا کل نبی کی میت کو جو اٹھا نہیں پائے آج ان کی نسلوں سے تعزیہ نہیں اٹھتا آج ان کی نسلوں سے تعزیہ نہیں اٹھتا نعرہ سلوات ایسے ڈرائیور صاحب کو بمبئی سے فون آیا کہ نانا ضرور پڑھیے گا ضرور پڑھیے گا میں نے سوچا کہ مولانا سے کہا ہوگا تو اب یہ بتائیے کہ میں 10-5 منٹ بھی پڑھ سکتا ہوں اور 2-3 منٹ بھی پڑھ سکتا ہوں فاتحہ مولا عباس کے مرثیے سے چند بند ہیں آپ پانی لینے کے لیے اوپر آپ جا رہے ہیں اور فوجی اعلیٰ میں جو ہے کھلبلی بیٹھی ہوئی ہے آمد علی کے شعر کی ہے آمد علی کے شعر کی ہے رنگاہ میں دہشت سے پہنتا ہے اردو کی سپاہ میں ہر چند ابھی سواریے سب رہے راہ میں اور بجلی چمک رہی ہے اردو کی نگاہ وہ ہے وہ شعر قصد کیے ہے ترائی کا اور پھر مار کا ہے آج علی کی پھر مار کا ہے آج علی کی رائے کا نابا صدا بلند ہوئی قبل جنگ کی اور جو تھے بہادر ان کے دلوں میں امنگ کی نکلے نقیب اور یہ صدا بے ترنگ کی بادیں اٹھاؤ کمر تو سرنگ کی نامی جواں جو ہے وہ لڑے اس دلیر سے شاید ہے کہ نامی جواں جو ہے یہ فوجی کی طرف سے ہے جو امام صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نامی جواں جو ہے وہ لڑے اس دلیر سے اب سامنا ہے اب مار کا ہے شیر الہی کے شیر اونچی علی کے شیر میں بھی آستین دھر قبل پہاڑ دھر گیا کافی ضرور ادھر ظاہر ہوا جلال جہاں آفرین دھر آیا جلال میں اسد خشم بھی دھر ارے سب پر گری جو سفتے پیادے سوار پر ارے مولا علی نے ہاتھ سکھا دل سے شمشیر زن کے ہاتھ میں دستے خدا کا زور پہنچا تھا ہاتھوں ہاتھ جسے مرتضیٰ کا دور تصویر قدر کی قہر کی سربت بلا کا زور ارے نعرہ یہ تھا کہ مجھ میں ہے مشکل کشاد زور مرحب سر اتنی فوج میں ایک نام ور نہیں کیسے کھلے یہ زور کہ خیبر سے ڈر نہیں حسرت رہی
وہاں کی دل حق پسند کو اور کھولا نہ ایک نے میرے میلے کے بند کو پستی بناؤں اور سے سر بلند کو اور خندق میں نام ہو تو اڑاؤں سمند دو ٹکڑے کر دوں مفت میں دستات گیو کے اور پٹکے میں باندھوں نکل علی ہاتھ دیکھو جم کر لو صفوں کی صفائی تو دیکھ لو گردن کی اور سروں کی جدائی تو دیکھ لو ان میں علی کے قلعہ کشادی دیکھ لو پیاسے مسافروں کی لڑائی تو دیکھ لو سر سبز ہوں میں اور تیرے دم سرور ہے اور تم کو حوص رہے نہ مجھے آرزو ہے تم کو حوص رہے نہ مجھے آرزو ہے ہر بار رن پڑے ایسی نبرد ہو اور ہنگامہ گرم ہو کہ نروازار سرد ہو ہر رائے آسماں روکے خورشید زرد ہو اور بڑھنے نہ دو مجھے اس طرح کا چیلنج ہے کہ بڑھنے نہ دو مجھے کہ یہ جانو کہ مد ہو بڑھنے نہ دو مجھے کہ یہ جانو کہ مد ہو بالائے گوش مشق ہے تلوار ہاتھ میں دریا کا گھر جو روک رکھا ہے دریا کا گھاٹ یہ سن کے وہاں کی فوج سے ایک پہلوان بہا گویا کہ چھوٹا ہوا قلعے تمام بہا میرا بہا ادھر سے نشان بہا پنجا اٹھا کے سیف پر شیر شیاں بہا دیکھا جو نعرہ مار کے اس بد خسار کو ارے سمجھے یہ سب اثر میں دبوچا ہزار کو میرا ادھر سے ادھر سے پسند کر فرضلا باہا ادھر کے بند شقی میں ادھر کھلا ہوتا ہے کیا ہزار کرے فوج ہوا یہ موج بہرے پر اور وہ پانی کا بلبلا یہ موج بہرے پر وہ پانی کا بلبلا اور چیچو تجھو ٹکا کر پکان کی نیدیں لوگ کی نکلائی میں جان جوڑا بچا کے سکو ستمگر نظر سے تیر ہر رہا تھا شور بگیروں خدا سے تیر اور زخمی ہوا نصد نگرا گرا سے تیر گوشے کما کے کٹ گئے چھوٹا گرا سے تیر سرگت خطائیے کیا ہوں شخدر شریف تھا اوچھے سے وار میں نہ کما تھی نہ تیر اوچھے سے وار میں نہ کما تھی ظالم پکارا توڑ کے پھر لگاؤ سر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں یا ضرورتی کو بڑھنا تو ٹھیک نہیں لگتا نا مارا جھمک کے وغیرہ روح سیاہ نے روپا سفر ضرب کو اس کی پناہ نے پکڑا کرائی ہاتھ سے کمرے کو ٹوٹ جائے گا اسے تو پکڑی کلائی ہاتھ سے بازو میں شاہ نے چھٹی نے لاکھ دور کیا روح سیاہ نے نقصان جانی دست درازی کے ساتھ ہو اور چھوڑے میں گرد کو تن بازو میں ہاتھ کو جب پھٹ کے انگلیوں سے ٹپکنے لگا لو پہنچا سزا کو میں یہ پکارا روکی نہ دوں پہنچا سزا کو میں یہ پکارا روکی نہ دوں بولے یہ ہاتھ چھوڑ کے اب بات میں خون اب کیجیو نہ لاؤ زمین میری روح بنو اب کیجیو نہ لاؤ زمین میرے روح بنو تو ہاتھ جوڑتا ہے تو موڑتا ہوں میں سجے ضرور سمجھ کے تجھے چھوڑتا ہوں میں دیکھیے اس میں تو 10-5 بند پڑھنا پڑے گا 3 بند الگ سے سن لیجیے اور آپ کی بھی رحمت تمام ذوالفقار کے شام میں ذوالفقار کے شام میں بس 3 بند پڑھوں گا اور مشکل سے 3 منٹ وقت لگے گا ایک نامعلوم شاعر کیا ایک چاہنے سے ہیں نام ہے میرا ذوالفقار اور رہتی ہوں میں ہزار میں آگے علی سے ہاتھ بھر رہتی ہوں کارگار پوچھتے جمال پاپ ہے کیا یہ لڑ جائیں گے
لوٹ جائیے، مرد تو کوئی بچا نہیں، مرد ذوالفقار کے آگے مرد تو کوئی بچا نہیں، آپ ہیں کہ شمار، آپ ہیں کہ شمار۔ میرا اس کے لیے ایک عالم سنیے، دنیا میں ذوالفقار کہتے دنیا میں مجھ سے تیز علی شاہ جوان نہیں، دنیا میں مجھ سے تیز علی شاہ جوان نہیں، اور کیوں ہوں خاموش، کیا میرے منہ میں زبان ہوں؟ بھاگو گے دشت کی سے کدھر، میں کہاں ہوں، اور دشمن کوئی حسین کا مجھ سے نہاں نہیں، فریاد فریاد کو ارے تب مانتی ہوں میں، سید کے قاتلوں تمہیں پہچانتی ہوں میں، سید کے قاتلوں تمہیں پہچانتی ہوں میں۔ یہ مردوں پڑھیے گا، اب انہوں نے فرمائش کی ہے یا التجا کی ہے یا رائش کی ہے تو دو بند اور پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا نامہ پڑھا نہیں آپ نے، گرمی سردی تو رہتی ہے، بڑوں سے زیادہ کہیں گے تو سید کے قاتل تمہیں پہچانتی ہوں، جب وہ بلند ہوتی تھی مانند ماہ نو، جاتی تھی دور دور بیابان اس کی نہ ایک ضرب نہ آزاد کی وار سو، کس نے ہیات آنے ختم ہو گئی گرو، سرکش ایک دم میں نگوسار ہو گئے، ہتھیار پھینک دیا، ناس کے بن گئے، اور جو کھڑے رہ گئے ان کا ابھیاس ہوئی، سرکش سب ایک دم میں نگوسار ہو گئے، اور جو کھڑے رہ گئے نا کٹ کر سروں کے کھیت میں انبار ہو گئے۔ کیا لشکر یزید پر، یہ آخری بند ہے دیکھے دیکھنے، کیا لشکر یزید پر رنجو محن پڑا، تالے جو ناک سے انہیں پر دہن پڑا، لاشے پلاشے سر پر سر اور تن پر تن پڑا، لاشے پلاشے سر پر سر اور تن پر تن پڑا، کہتی تھی موت بیچ قیامت کا رن پڑا، ارے اوپر تلے جو لاشوں کے انبار پاتی تھی، گنتی کو بار بار اجل بھول جاتی تھی، گنتی کو بار بار اجل بھول جاتی تھی۔ اب مجھے معاف کریے گا، اب اس بچے نے کی تھی اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه، حميدا لم يزل محمودا لا يزال، والصلاة والسلام على سيد الأنام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي الزهراء وأبي القاسم محمد، اللهم صل وسلم على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر الأنزع البتين
الأشرف المكين الأشجع المتين الناصر المعين أزهد الزاهدين زين العابدين مولى الموحدين جاسم المسلمين قاتل الناجسين والمالكين والقاسطين وخليفة رسول رب العالمين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الجلي مظهر العجائب مرد الكتائب صاحب معجزات الغرائب منكس الرايات صاحب المعجزات والممدوح فيه هلتا والزاريات غالب على كل غالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن أبي طالب لعنة الله على أعدائهم وملكه فزائلهم ومصائبهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا سے مؤدبانہ التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید ظہیر حسن ابن حاشم علی، سید غلام عباس ابن ظہیر حسن، حبیب النساء بنت گلشن علی، حیدری بی بی بنت ظہیر حسن، کنیز فاطمہ بنت سید حسن عباس کو کوئی سال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات علی محمد و آل اگر ہو سکے تو اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھ دیں۔ ایمانی اور معزز سامعین کرام، خالق کائنات اپنے بندوں سے خطاب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں واضح اور روشن راستہ دکھا دیا ہے، ہدایت دے دی ہے، اور یہ اختیار تمہارے اوپر چھوڑ دیا کہ تم چاہے ہمارے شاکر بندے بن جاؤ یا ہماری نعمتوں کا کفر کر کے ہمارے کافر بندے بن جاؤ۔ کتنا رحیم اللہ ہے، کتنا کریم پروردگار ہے کہ جو اتنی نعمتوں کی موصلہ دھار بارش کرنے کے باوجود اپنے بندوں کو اس نے مجبور نہیں کیا۔ دن بھر میں نہ جانے ہم سے کتنی خطائیں ہوتی ہیں، دن بھر میں نہ جانے ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ صبح سے لے کر کے شام تک ایک بار ذرا ہم تصور کریں اور سوچیں کہ ہم نے نہ جانے اللہ کے کتنے حکم کو اپنے پیروں کے تلے راؤنڈ ڈالا، اپنی خواہشات کے آگے ہم نے اس کے حکم کی بجاوری نہ کی اور اس کے حکم کو عمل میں لے کر کے نہ آئے۔ ایک بار ذرا ہم کوشش کریں اور صبح سے لے کر کے شام تک اپنے گناہوں کو گننا شروع کریں کہ اللہ نے جن جن چیزوں کو ہمیں کرنے کے لیے کہا تھا ہم نے اس میں سے کتنا کیا ہے، اور جن جن چیزوں سے ہم کو بچنے کے لیے کہا تھا ہم نے اس میں سے کتنی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ اگر آپ تصور کریں تو آپ یہ پائیں گے یقیناً کہ ہر ایک لمحہ کوئی ایسا نہیں جاتا کہ جہاں پر ہم سے لغزشیں نہ ہوئی ہوں، ہم سے خطائیں نہ ہوئی ہوں۔ تصور کریں تو انسان زندگی کی بات تو آپ دور کی ہے چھوڑیے، ایک دن کا بھی اگر شمار کرنے کے لیے بیٹھ جائیے تو آپ یہ پائیں گے کہ اللہ کی ہم سنتے ایک بھی نہیں ہے مگر وہ دیتا ہم کو ہزاروں ہے۔
ہم اس کی ایک سننا نہیں چاہتے ہیں، مگر وہ پروردگار ہمیں عطا کیے چلا جاتا ہے، ہمیں وہ دیے چلا جا رہا ہے۔ کتنا آزاد اپنے بندے کو پیدا کیا، کتنا مختار اپنے بندے کو اس نے پیدا کیا ہے۔ آپ غور کریں ایک لمحے کے لیے کہ کیا اللہ کی جب نافرمانی ہوئی تو اللہ نے کبھی ایسا کہا کہ آج میں تمہارا کھانا بند کر دے رہا ہوں؟ کیا جب ہم سے گناہ ہوا، اللہ کے حکم کو ہم نے اپنے پیروں کے تلے روندا پامال کیا حکم خدا کو، تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ اللہ نے یہ کہا کہ آج میں تمہارا پانی بند کر دے رہا ہوں؟ کیا اللہ نے کبھی ایسا کہا کہ تم ہمارا کفر کر رہے ہو، تم ہمارا گناہ کر رہے ہو، ہم جو کہتے ہیں وہ تم کرتے نہیں ہو، تو میں بالکل ہواؤں کو روک دے رہا ہوں، تھوڑی بہت جو چل رہی وہ بھی نہیں چلے گی؟ کبھی ایسا ہوا کہ اللہ نے اپنے بندوں سے یہ کہا ہو کہ تم ہماری سنتے نہیں ہو تو میں تمہاری کیوں سنوں؟ ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے، مگر پروردگار عالم اپنے بندے سے یہ خطاب کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے، یہ جو کچھ بھی میں پیدا کر رہا ہوں، جو کچھ بھی میں خلق کر رہا ہوں، جو کچھ بھی میں بنا رہا ہوں، ذرا سے مقدمہ اور تمہید میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جو کچھ بھی میں بنا رہا ہوں، جو کچھ بھی میں پیدا کر رہا ہوں، وہ سب تیرے لیے پیدا کر رہا ہوں۔ آسمان کو بنایا تو تیرے لیے بنایا، آسمان سے برستا ہوا پانی برسایا تو تیرے لیے برسایا۔ ہم نے زمین کے سینے میں اتنی طاقت پیدا کی کہ ایک دانہ ڈالو وہ تمہیں 70 دانے عطا کر دے۔ یہ طاقت جو ہم نے اس کے اندر پیدا کی ہے، یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ ہم نے سورج کو ایسا منظم بنایا ہے کہ اس کی گرمی سے تم اس فائدہ اٹھا سکو۔ یہ سورج کے نور جو میں نے خلق کیے ہیں، اس کی شعاعیں جو تمہارے اوپر پڑتی ہیں، وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ صبح کے انجالے کو رات کی تاریکی سے اڑانے والے چاند کو بھی میں نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اس رات میں آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے ستارے کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ آسمان سے پانی برسایا تمہارے لیے، زمین سے اناج اگایا تمہارے لیے، چاند کو پیدا کیا تمہارے لیے، ستارے کو بنایا تمہارے لیے، دریا کو بنایا تمہارے لیے۔ المختصر یہ ہے کہ کائنات کو بنایا تمہارے لیے ہے اور تمہیں بنایا اپنے لیے ہے۔ صلوات پر محمد المختصر یہ کہ کائنات کو بنایا تیرے لیے ہے، دنیا کو بنایا تیرے لیے، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ تو اچھا، دنیا کا بنانے والا وہ ہے، تو اب دنیا کا جو بنانے والا ہے وہ یقیناً اس کائنات میں جتنے بھی مخلوقات خلق ہوئی ہیں وہی اس کا پیدا کرنے والا ہے، وہی اس کا بنانے والا ہے۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ دیر کی آیت ہے کہ جس میں خالق کائنات انسان سے خطاب کر کے کہتا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جب یہ انسان قابل تذکرہ نہ تھا۔ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جب اس کا ذکر نہ تھا، جب اس کا تذکرہ نہ تھا۔ سورہ دیر کی پہلی آیت ہے، سورہ انسان جسے کہا جاتا ہے معمولاً، ٹھیک ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ہم نے اس انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ گزارا کہ جب یہ انسان قابل تذکرہ نہ تھا، پھر پروردگار تو نے اس انسان کو کیا کیا؟ آواز دیتا ہے، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے اس انسان کو گندے اور نجس پانی سے پیدا کر دیا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرا اپنا جملہ نہیں ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، میں نے اس انسان کو نطفے سے پیدا کر دیا، میں نے اس انسان کو نجس پانی سے پیدا کر دیا، میں نے اس انسان کو گندے پانی سے پیدا کر دیا۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ آواز دی نبتلیہ، ہم نے اس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں اس کو آزماؤں گا۔ میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، نبتلیہ، میں اس کو آزماؤں گا۔ پروردگار کیوں تو اس کو آزمائے گا؟ پیدا کر دیا ہے، آزمائے گا کیوں؟ آواز دینے لگا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم آزمائیں گے اسے اس لیے کہ ہم نے اسے دیکھنے والا بھی بنایا اور سننے والا بھی بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ جب یہ انسان قابل تذکرہ نہ تھا۔
آج جب اس انسان کا تذکرہ ہونے لگا، آج جب اس انسان کا ذکر ہونے لگا، جب اس کی شہرت کے چرچے ہونے لگے، جب چار لوگ اسے سلام کرنے لگے، جب چار لوگ اسے عزتیں دینے لگے، اب تو یہ عقل کر کے چلنے لگا، اب تو یہ مغرور ہو گیا، اب تو یہ متکبر ہو گیا، اب تو یہ گھمنڈی ہو گیا، جبکہ قرآن انسان کی اوقات کو یاد دلاتے ہوئے یہ کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تمہیں گھمنڈ کس بات کا ہے، تمہیں غرور کس بات کا ہے، تمہیں تکبر کس بات کا ہے؟ تمہاری اوقات یہ ہے، تمہاری اصلیت یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو آج لائق ذکر سمجھ رہے ہو، آج لائق تذکرہ سمجھ رہے ہو، تم یہ سوچ رہے ہو کہ چار لوگ تم کو سلام کریں تو تمہاری عزتیں بڑھ جائیں گی، تم یہ سوچتے ہو کہ لوگ ہمارے احترام میں کھڑے ہو جائیں تو تمہاری عزتوں کا کوئی اور مرتبہ ہو جائے گا. تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم قابل تذکرہ نہ تھے، اور اوقات میں لانے کے لیے ہم نے تم کو کسی اور چیز سے پیدا نہ کیا، اوقات میں لانے کے لیے ہم نے تم کو گندے پانی سے پیدا کر ڈالا. تاکہ یہ انسان دیکھے تو صحیح، میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، تاکہ یہ انسان دیکھے تو صحیح اس کی اوقات کیا، اس کی اصلیت کیا ہے. نبتلی ہے، ہم اسے آزمائیں گے. ایک پالنے والے کیسے آزمائے گا؟ آواز دی کہ کبھی دے کر کے آزمائیں گے، کبھی لے کر کے آزمائیں گے. دے کر کے دیکھیں گے تو شکر کتنا کرتا ہے، لے کر کے دیکھیں گے تو صبر کتنا کرتا ہے. اس بات پڑھے گا محمد والے ایک اور سبق ہے. تو ہم دے کر کے آزمائیں گے کہ تو شکر کتنا کرتا ہے، اور لے کر کے آزمائیں گے کہ تو صبر کتنا کرتا ہے. ایک اور سوال پڑھے گا محمد. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بولتے بولتے مشکلات آ ہی جاتی ہیں تو پھر وہ لطف اور وہ مزہ یقیناً. ایک اور سوال پڑھے گا. کبھی دے کر کے آزمائیں گے تو کبھی لے کر کے آزمائیں گے. اور پھر اس کے بعد آواز دیتا ہے کہ ہم نے اس انسان کو دیکھنے والا بھی بنایا اور ہم نے اس انسان کو سننے والا بھی بنایا. ایک اور سوال پڑھنے تو ہم آزمائیں گے اسے. پھر آواز دیتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اے میرے بندے، ہم نے تجھ کو راستہ دکھا دیا، راستہ بتا دیا. اچھا، ہدایت کب کسی چیز کی ہوگی؟ ہدایت اس وقت ہوگی کہ جب کوئی شے کمال تک آپ کو لے کر کے جائے. میں ہدایت کا معنی آپ سب نے سنا ہوگا، بھائی فلاں شے ہدایت پا گیا، میں ہدایت یافتہ ہوں، ہدایت پر آ جاؤ. ہدایت ہے کیا؟ ہدایت اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شے کو اس کے منزل کمال تک پہنچا دینا. ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے منزل کمال تک پہنچا دینا. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ اللہ نے جسے پیدا کیا ہو اور اس کی ہدایت نہ کی ہو. میں قرآن کی آیتیں پڑھنے جا رہا ہوں. پروردگار عالم نے کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو اس نے پیدا کر دی ہو مگر اس کی ہدایت نہ کی ہو. آواز دے رہا ہے کہ میں نے دنیا کی تمام اشیاءوں کو پیدا کیا ہے، ثم ہدا ہو، پھر پیدا کرنے کے بعد میں نے اس کی ہدایت کی ہے. بھائی دھان کی ہدایت کیا ہے؟ دھان کی ہدایت یہ ہے کہ جب اسے زمین کے اندر دفن کیا جائے تو اس کے اندر اتنی قوت پیدا ہو کہ وہ زمین کے سینے کو چیر کر کے آسمان کی طرف رخ اٹھا کر کے اللہ کا شکر ادا کرے. بھائی اس کی ہدایت یہ ہے کہ وہ زمین کے سینے کو چیر کر کے ایک دانے سے وہ 70 دانے ادا کر دے، 70 دانے دے دے، 70 دانے وہ عطا کر دے ایک دانے سے. تو اس کی ہدایت یہ ہے. درخت کی ہدایت کیا ہے؟ درخت کی ہدایت یہ ہے کہ اگر پھلدار درخت ہے تو وہ پھل دینے لگے، اور اگر پھلدار درخت نہیں ہے تو کم سے کم سایہ کے کام آ جائے. بہرحال دنیا میں جو چیزیں تم دیکھ رہے ہو ہم نے ہر چیز کی ہدایت کی. تم کیا سمجھتے ہو چاند اور سورج کی ہم نے ہدایت نہ کی؟ یہ جو سورج
مشرق سے نکل کر کے مغرب کے قبرستان میں دفن ہو رہا ہے، ہم نے اس کی بھی ہدایت کی ہے، ورنہ اگر ہدایت نہ کرتا تو کبھی شمال سے نکلتا، کبھی جنوب سے نکلتا، کبھی مغرب سے نکلتا۔ یہ اس کی ہدایت ہے کہ ایک مقام سے نکل کر کے ایک معین مقام پر وہ غروب کر جا رہا ہے۔ چاند کی اس نے ہدایت کی ہے کہ وہ چاند صرف اور صرف رات میں نکلے گا، دن میں نہیں نکلے گا۔ ستاروں کی اس نے ہدایت کی ہے کہ اپنے اپنے مقام پر وہ محفوظ رہیں گے اور دنیا والوں کو وہ روشنیاں پہنچائیں گے۔ تو کوئی ایسی شے نہیں کہ جس کی ہدایت نہ کی ہو۔ ارے غور تو کرو کہ جب خالق کائنات بے جان مخلوقات کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑتا تو جاندار مخلوقات کو ہدایت کے بغیر کیسے چھوڑے گا؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے ہر چیز کی ہدایت کی ہے۔ اچھا، راستہ بنانے والا کون ہے؟ راستہ بنانے والا اللہ ہے۔ تو جو راستہ بنا رہا ہے راستہ بتائے گا بھی وہی۔ کہہ رہا انا ہدینا، ہم نے بنایا راستہ۔ کس راستے پر تم کو چلنا ہے وہ راستہ ہم بنائے ہیں، کس راستے پر تم کو جانا ہے اس راستے کو میں نے پیدا کیا، اس راستے کو میں نے بنایا۔ تو جب راستہ بنانے والا وہ ہے تو راستے پر لے جانے والا بھی اسی کی جانب سے ہوگا۔ یہ پروردگار تو ہی آجا راستہ بتانے کے لیے، خالق کائنات تو آجا۔ کہ کیسی باتیں کرتے ہو، میرے پاس جسم نہیں ہے، میں تم تک آ نہیں سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پروردگار ہمیں اپنے پاس بلا لے کہ تمہاری مجبوری ہے کہ تم ہم تک آ نہیں سکتے ہو۔ تو اللہ کی مجبوری ہے کہ بندے تک آ نہیں سکتا، بندے کی مجبوری ہے کہ اللہ تک جا نہیں سکتا۔ میں بیدار ہونے کے لیے بس ایسے ہی ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بندے کی مجبوری ہے کہ اللہ تک جا نہیں سکتا، اور ایک بار اگر چلا گیا تو پھر لوٹ کے نہیں آتا۔ صلوات پڑھنے پر محمد اگر چلا گیا تو پھر لوٹ کر کے نہیں آتا۔ تو پروردگار تو ہم تک آ نہیں سکتا، ہم تجھ تک جا نہیں سکتے، تو پھر ہدایت کیسے ہوگی؟ کہ ہم اپنوں میں سے کسی کو چن لیں، ہم اپنوں میں سے کسی کا انتخاب کر لیں، ہم اپنوں میں سے کسی کو بنا لیں، تو آواز قدرت آئے گی تم اگر بناؤ گے تو اپنے جیسا بناؤ گے، تم اگر پیدا کرو گے، تم اگر بنانا چاہو گے، تم اگر جعل کرنا چاہو گے تو اپنے جیسا بناؤ گے۔ تو پروردگار کہاں سے ہم ہادی کو طلب کریں؟ کوئی تو ہمیں ہدایت دینے والا ہو، کوئی تو ہمیں راستہ بنانے والا ہو۔ تو آواز قدرت آئے گی سنو، جب راستہ بنانے والا میں ہوں تو راستے پر لے جانے والا بھی میں رہوں گا۔ جب راستہ کا پیدا کرنے والا میں ہوں تو ہادیوں کو بھی میں بھیجوں گا۔ آواز قدرت ہے، صلوات پڑھتے پر محمد والے اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھتے ہیں۔ راستہ بنانے والا میں ہوں تو لذا ذمہ داری میری ہے کہ راستے پر لے جانے والا بھی میں رہوں گا۔ آواز قدرت آ رہی ہے کہ میں وہ خدا بند ہوں، میں وہ پروردگار ہوں۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهُمْ، میں ہی وہ خدا ہوں کہ جس نے زمین میں پہاڑ قرار دیے۔ پروردگار چوٹوں نے پہاڑوں کو بنایا ہے۔ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، میں نے زمین میں پہاڑ کو اس لیے گاڑ دیا ہے تاکہ یہ زمین ہل نہ جائے۔ میں نے اس کو بنایا ہے پہاڑوں کو کیل کی طرح، ہم نے پہاڑوں کو کیل کی طرح بنایا تاکہ یہ زمین اپنے رہنے والوں کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ زلزلہ آئے اور پھر دفن ہو جائے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور پھر آواز دیتا ہے کہ ہم نے پہاڑ بنائے اور ان پہاڑوں میں اور ان زمینوں میں ہم نے راستے پیدا کر دیے۔ کیوں پیدا کر دیے؟ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے یہ راستہ اس لیے بنایا ہے شاید کہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ ٹھیک ہے، پہاڑوں میں راستہ میں نے بنایا، زمین میں راستہ میں نے بنایا۔ پھر اس کے بعد آواز دیتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور یہ جو تم بلند و بالا آسمان دیکھ رہے ہو، کہ جو تمہاری نگاہیں نظر آ رہی ہیں، جو تم انہیں دیکھ رہے ہو، ہم نے انہیں محفوظ آسمان بنایا ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تم ہم سے غافل ہو جا رہے ہو۔ اتنا کچھ پیدا کرنے کے بعد، اتنا کچھ دکھانے کے بعد، اتنا کچھ بتانے کے بعد، اتنی
اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد تم ہم سے منہ موڑ لے رہے ہو؟ تو آواز کیا آئی؟ آواز یہ آئی وجعلنا فی الارض رواسیا، ہم نے ان پہاڑوں کو بنایا، ہم نے ان زمینوں کو بنایا، ان زمینوں میں پہاڑ کو اس لیے گاڑا تاکہ یہ زمین ہل نہ جائے اور زمین پر رہنے والے زلزلہ آئے تو اس میں دفن نہ ہو جائے، ان تمید بہم، اس لیے بنایا تاکہ یہ ایک جگہ پر قرار پا جائے۔ آواز دی ہم نے اس میں راستے بنائے۔ پیغمبر اکرم غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے، سارے صحابیوں سے کائنات کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا اے میرے صحابیوں تم پہاڑ کے دامن میں چلو، ہم پہاڑ کے اوپر چلیں گے۔ پیغمبر اکرم نے اپنے 2 صحابیوں کو اپنے ساتھ لیا۔ جیسے ہی صحابیوں سے کائنات کے نبی نے یہ کہا نا کہ پہاڑ کی بلندی پر ہم چلیں گے، تو پیغمبر کے ساتھ رہنے والے صحابیوں نے یہ کہا یا نبی اللہ، ارے پہاڑ کا راستہ بڑا کٹھن ہوتا ہے، پہاڑ کا راستہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیسے آپ پہاڑ کا راستہ طے کریں گے؟ اب رسول اسلام نے کہا دیکھو راستوں کا علم ہمیں ہے، راستوں کو ہم جانتے ہیں۔ 2 صحابیوں کو کائنات کے نبی نے لیا اور کائنات کے نبی نے لینے کے بعد اب جو پہاڑ کی بلندیوں کو طے کرنا شروع کیا تو کائنات کے نبی آگے آگے تھا، پیغمبر کے صحابی پیچھے پیچھے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا نبی پہاڑ کے راستے بھی بتا رہا ہے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے یہ آسمان کو بنایا ہے تو اب جو پہاڑ کے راستے کو جانتا ہے وہ آسمان کے راستے کو بھی جانتا ہوگا۔ بھئی شب معراج آپ سب نے سن رکھی ہے، جبرائیل امین آئے پیغمبر اکرم کو لے کر کے چلے گئے۔ میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، پیغمبر اکرم کو لے کر کے معراج پر چلے گئے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں جبرائیل امین اس بات پر ٹھہر گئے کہ یا رسول اللہ اگر ہم آگے چلے گئے تو ہمارے بالوں پر جل جائیں گے، یا رسول اللہ اب آپ یہاں سے چلے جائیے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، میرے اندر اتنی جرأت نہیں کہ میں یہاں سے آگے بڑھ جاؤں۔ اگر جبرائیل امین کائنات کے نبی کو راستہ بتا رہا ہوتا تو جبرائیل آگے آگے ہوتا، میرا پیغمبر پیچھے ہوتا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، پہاڑ ہم نے بنائے، پہاڑوں میں راستہ پیدا کیا، کائنات کے نبی نے طے کیا۔ آسمان ہم نے بنائے، آسمانوں میں راستہ بنایا، آسمان کے راستے کو کائنات میں نبی نے طے کیا۔ تو اب دنیا غور تو کرے کہ جو پہاڑوں کا راستہ بھی جانتا ہو، آسمان کا راستہ جانتا ہو، ہادی اسے بنایا جائے گا۔ تو پھر فیصلہ خود کرو نا کہ کوئی تو ایسا کہنے والا ہو کہ میں وہ ہوں کہ جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ راستہ ہم نے بنایا، راستہ ہم نے بنایا تو لہذا آگے بھی ہم بنائیں گے، ہدایت کرنے والا بھی ہم دیں گے۔ اچھا تو میں نے ہدایت کر دی تمہاری، راستہ ہم نے بنا دیا۔ اب آواز دیتا ہے اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے تم شکر کرو چاہے تم کفر کرو، یہاں جو کرنا ہے کر لو، پتہ وہاں چلے گا۔ یار جو مرضی تمہاری، ہم نے تم کو اختیار دے دیا، ہم نے تم کو مختار پیدا کر دیا، جو کرنا چاہو تم کر لو۔ بھائی جب اللہ فرعون جیسے پر اتنی جلدی عذاب نازل نہیں کرتا، پھر بھی ہم کو اللہ اللہ کرنے والے ہیں۔ اتنی بد دعا کرنے کے بعد جب جناب نوح کی قوم پر عذاب آیا، پھر بھی ہم کم سے کم لا الہ الا اللہ تو کہنے والے ہیں، لیکن جو کرنا ہو تم کر لو، اتنی جلدی ہم عذاب نہیں بھیجتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ایک وقت کی نماز نہ پڑھو گے تمہارے اوپر عذاب آ گیا، نہیں، میں ایسا نہیں ہوں۔ میں تو ایسا ہوں کہ میں آخری وقت تک انتظار کرتا ہوں کہ بستر پر لیٹ گئے ہو، گھر والے تم سے عاجز آ گئے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، میں بھی اب منتظر رہتا ہوں کہ شاید توبہ کر کے صراط مستقیم پر آ جائے۔ ٹھیک ہے، غضب وغضب والی بات اپنی جگہ پر ہے، مگر آواز دیتے معصوم یا من سبقت رحمتہ غضبا، اے وہ پروردگار کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر مقدم ہے، اس کا رحم پہلے، بات آگے یہ کہتا چلوں، اس کا رحم پہلے، اس کا غضب بعد میں ہے، پہلے وہ رحم کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنا مہربان پروردگار ہے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی سب کچھ اس نے ہمیں عطا کر دیا، ماں کی محبت، باپ کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، دنیا میں جینے کے لیے سامان اور اسباب فراہم کر دیے، آنے سے پہلے گھر کا انتظام، آنے سے پہلے پانی کا انتظام، آنے سے پہلے کھانے کا انتظام۔ ارے حد ہو گئی ہے کہ جو پروردگار ہمیں ماں کے شکم میں بھوکا نہیں رکھتا، سلوات پڑھ دے۔ مگر تھوڑی سی انسان
محنت کرنی چاہیے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. جب تک حاصل نہیں کرو گے، جب تک کوشش نہیں کرو گے، تب تک کچھ حاصل نہیں ہونے والا. اچھا، تو پروردگار عالم نے اختیار دے رکھا آزاد پیدا کر دے. چاہے تم اس کا شکر کرو، چاہے تم اس کا کفر کرو. جو تمہاری مرضی، جو تمہارا جی چاہے، جو تم کرنا چاہتے ہو وہ تم کرنا. تو اس آیت سے تو یہی سمجھ میں آیا نا کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے. میں اور آیتیں پڑھوں. آغاز دیتا ہے سورہ شمس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللہ 11 قسمیں کھانے کے بعد یہ اعلان کر رہا ہے کہ قد افلح من زكاها، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساها، اور جس نے اپنے نفس کو پاک نہ کیا وہ یقیناً ناکام ہو گیا. تو اللہ 11 قسمیں کھانے کے بعد یہ کہہ رہا ہے نفسوں کو پاک کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، نفسوں کو ناپاک رکھو تو ناکام رہ جاؤ گے. تو اس نے آزاد ہی تو پیدا کیا ہے کہ تم چاہے اپنے آپ کو کامیابی تک لے کر کے چلے جاؤ، چاہے تم اپنے آپ کو ناکامی کے منہ میں ڈھکیلے لے کر کے چلے جاؤ. اس نے آزاد پیدا کیا. کلا ان الانسان لا یطغی، ہم نے اس انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، ہم نے اس انسان کو بہترین سرشت پر پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین. ہم نے اس انسان کو بہترین تقویم، بہترین سرشت، بہترین خلقت پر پیدا کیا ہے، مگر اس کے بعد اس انسان نے اپنے آپ کو اپنے کرتوت اور اعمال کی وجہ سے اسفل السافلین میں دھکیل دیا. تو ایک طرف احسن تقویم ہے، ایک طرف بہترین خلقت ہے، ایک طرف احسن الخالقین یہ کہہ رہا ہے احسن تقویم پر پیدا کیا، تو دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے کرتوت کی وجہ سے اسفل السافلین میں دھکیل دیا. تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، مگر اتنا یاد رکھیے کہ خالق کائنات نے انسان کو نہ تو مکمل آزاد پیدا کیا ہے، نہ تو مکمل مجبور پیدا کیا ہے. امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کے یہ کہنے لگا کہ مولا یہ بتائیے انسان مجبور کتنا ہے، انسان مختار کتنا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ اپنا ایک پیر کو اٹھا لے. انہوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، سوال اتنا مشکل لے کر کے آیا ہوں، فلسفہ سمجھائیں گے، اللہ سمجھائیں گے، رسول اللہ سمجھائیں گے، قرآن کی آیت بتائیں گے، مگر نہیں. جیسے یہ اس نے سوال کیا تو امام علی نے فرمایا کہ ایک پیر اٹھا لے. اس نے بڑی تیزی کے ساتھ اٹھا لیا اور پھر اس سے فرمایا کہ اپنا دوسرا پیر بھی اٹھا. تو وہ کہنے لگا دوسرا پیر اگر اٹھ جائے تو میں نہیں لوں گا، زمین پر آ جاؤں گا. ٹھیک ہے، دونوں پیر نہیں اٹھایا جا سکتا، ایک پیر اٹھا لیا بہت ہے. تو امام نے مسکرا کر کے جواب دیا سن، انسان کھڑے رہ کر کے ایک پیر اٹھانے میں آزاد ہے، دونوں پیر اٹھانے میں مجبور ہے. اتنی آسانی سے میرے مولا نے سمجھایا ہے کہ میں علی کا اندازہ لگا ہے. ایک پیر اٹھائے آزاد ہے، دونوں پیر اٹھائے مجبور ہے. امام صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں لا جبرا ولا تفویضا بل الامر بین الامرین. انسان نہ تو مکمل آزاد ہے نہ تو مکمل مجبور ہے، بلکہ انسان بعض حصوں میں مجبور ہے، بعض حصوں میں آزاد ہے. تو خالق کائنات نے انسان کو آزاد بھی پیدا کیا، خالق کائنات نے انسان کو مجبور بھی پیدا کیا. میں اب توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے اس انسان کا جب ہیکل اور صورت کو بنانا شروع کیا تو اس نے مختلف اعضاء رکھے، مختلف حصے کو رکھا، ہاتھ رکھا، پیر رکھا، آنکھ رکھی، ناک رکھا، زبان رکھی، کان کو رکھا، دماغ رکھا. یہ ساری چیزیں جب ایک جگہ پر جمع کر دی تو خالق کائنات نے اس خلقت کو، اس مخلوق کو انسان کا نام دے دیا. میں توجہ چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا جو کام آپ اپنے پیروں سے کرتے ہیں وہی کام اپنے ہاتھ سے بھی آپ کرتے ہیں؟ بھائی پیر سے اگر چل سکتے ہیں تو کیا ہاتھوں سے بھی آپ کبھی چلتے ہیں؟ کیا نہیں چلتے ہیں؟ پیروں سے آپ دوڑتے ہیں، ہاتھ سے آپ دوڑیں گے؟ کیا نہیں دوڑیں گے؟ کان سے آپ سنتے ہیں، کبھی آنکھ سے آپ نے سنا ہے؟ زبان سے آپ بولتے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی ناک سے بولنا شروع کر دیا ہو؟ تو کتنا مجبور پیدا کیا اللہ نے انسان کو. میں توجہ چاہ رہا ہوں اور آزادی بھی اس انسان کی بتاؤں گا کہ کتنا آزاد پیدا کیا ہے. تو ہاتھ کو اللہ نے بتایا اتنا مجبور پیدا کیا کہ یہ ہاتھ چیزوں کو اٹھا سکتا ہے، یہ ہاتھ چل نہیں سکتا. ٹھیک ہے، مجبور اتنا پیدا کیا کہ یہ انسان بس چیزوں کو اٹھا سکتا ہے، یہ چل نہیں سکتا. مگر آزاد اتنا پیدا کیا یہ ہاتھ چاہے ظالم کی مخالفت میں اٹھے یا مظلوم کی حمایت میں اٹھے. پیر کو اللہ نے پیدا کیا
اتنا مجبور پیر کو پیدا کیا کہ یہ پیر بس چل سکتا ہے، یہ پیر کچھ اور نہیں کر سکتا، لیکن آزاد اتنا پیدا کر دیا کہ چاہے اب یہ مجلس اور مسجد میں جائے، چاہے سنیما ہال میں چلا جائے، تو مجبور اتنا کہ بس چلے گا، آزاد اتنا۔ کان کو اللہ نے پیدا کیا اور مجبور اتنا پیدا کیا کہ یہ کان مجبور ہے کہ بس سنے گا، اور آزاد اتنا پیدا کر دیا کہ چاہے گانا سن لے یا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، ایک منزل تک آپ کو لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کتنا مجبور پیدا کیا اور کتنا آزاد پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو زبان دی ہے، زبان کو مجبور اتنا پیدا کیا کہ یہ زبان بس بول سکتی ہے، سن نہیں سکتی، اور آزاد اتنا پیدا کر دیا کہ چاہے حق بولے یا باطل۔ میں لفظ بدل کر کے کہہ دوں، آزاد اتنا پیدا کر دیا چاہے تو بھائیوں کو آپس میں لڑا دے، چاہے تو لڑے ہوئے کو ملا دے، اتنا آزاد اس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کی آنکھ کو پیدا کیا، مجبور اتنا پیدا کیا کہ آنکھ بس دیکھے گی، سن نہیں سکے گی، اور آزاد اتنا پیدا کر دیا کہ چاہے محرم دیکھ لے یا نامحرم۔ یہ بات نہیں پہنچی اب تک، شاید جائز دیکھ لے یا ناجائز۔ اچھا، اب میں ایک منزل تک آ گیا اپنی۔ یہ بتائیے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کان سے دیکھا جائے؟ میں اس جملے پر بڑی توجہ چاہتا ہوں، شاید سوال ذرا سا بیتوقع ہو۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کان سے دیکھا جائے؟ بھئی ہمارے چہرے ہی کا تو حصہ ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم اپنی ناک سے دیکھیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا زبان کو باہر نکالیں اور پھر زبان سے دیکھنا شروع کر دیں؟ کہاں نہیں دیکھا جا سکتا؟ میں نے کہا کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ کہا اس لیے نہیں دیکھا جا سکتا کہ اس میں اللہ نے نور نہیں رکھا ہے۔ اللہ نے اس میں نور نہیں رکھا ہے۔ کہا راستہ تم اپنے کان سے آنکھ بند کرو، کان سے چلنا چاہو چل لو گے، کہا نہیں چل سکتے۔ زبان سے چلنا چاہو چل لو گے، کہا نہیں چل سکتے۔ ناک سے چلنا چاہو دیکھ کر کے، کہا نہیں چل سکتے۔ کہا کیوں نہیں چل سکتے راستہ؟ اس لیے نہیں چل سکتے کہ اللہ نے اس میں نور نہیں رکھا ہے۔ ارے جب اپنا راستہ چلنے کے لیے انسان کو نور کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر دین کے راستے پر چلنے کے لیے صلوات پر محمد کس سے بھیجے گا؟ ہم جیسوں کو بھیجے گا۔ مجھ جیسا اگر بتانے ہیں تو کچھ اچھا افراد اس قسم کے ملی گا، اچھا خدا کی رسول اللہ کس دور سے گزرے ہیں۔ ہوتا نہیں تھا رسول اللہ کے پاس جب لوگ آتے تھے، یا رسول اللہ، رسول کہتے تھے کہ میں رسول ہوں اللہ کا، تو لوگ کہتے تھے معجزہ دکھائیے، اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دم بدم آئے معجزہ دکھائیے، معجزہ دکھائیے، معجزہ دکھائے، رسول اللہ معجزہ دکھا رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا تھا۔ نہیں تو ایسا اگر ہو جاتا کہ رسول اللہ آپ معجزہ دکھائیے، ہم آپ پر ایمان لے کر کے آ جائیں گے، آپ ہمیں معجزہ دکھائیے، تو معجزے کا ایک مذاق بن جاتا، جب دیکھو تب معجزہ، جب دیکھو تب معجزہ، یہ تو بڑا کھیل ہو جاتا پھر ہر وقت۔ اور ایسے ایسے افراد رسول اللہ کو ملے ہیں کہ ایک گروہ آیا اور کہنے لگا رسول اللہ سے، روایت میں ابو جہل اور اس کے گروہ کا نام دیا ہے، رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول معجزہ دکھائیے۔ کیا معجزہ دکھائیں بھائی؟ تو ہم آپ کو اس وقت رسول مانیں گے کہ جب یہ پہاڑ، یہ پیڑ، یہ درخت آپ تک چل کر کے آ جائے۔ رسول اللہ نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اشارہ کیا، درخت چلا آیا۔ پھر اس کے بعد نہیں ایسے نہیں مانیں گے، پھر آپ کہیے کہ یہ درخت وہیں پر واپس چلا جائے۔ رسول اللہ نے پھر کہا درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ کہنے لگے اب بھی نہیں مانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا کہ ایسا کریے کہ آدھا ہمارے پاس آ جائے، آدھا وہیں پر رہ جائے۔ کیسے کیسے لوگوں سے اللہ کے رسول کا سامنا ہوا ہے۔ مجھ جیسا مولوی ہوتا تو غصہ کر کے دو چار تھپڑ لگا کر کے کہتا جاؤ ایمان لانا ہونا نہ لانا اپنے گھر میں بیٹھو، ٹھیک ہے۔ لیکن رسول اللہ نے کہا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، درخت چاہیے آدھا، اشارہ کیا، درخت آدھا کرتا چلا آیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے ایسے بھی نہیں مانیں گے، وہ جو آدھا رہ گیا ہے آدھا پھر بلا لیجئے، آدھا وہ بھی چلا آیا۔ اب لیجئے صاحب پھر کہنے لگے کہ آدھا بھیجئے، پھر اس کے بعد آدھا بھیجئے، وہ جہاں سے آیا وہیں پر پھر سے جو جائے۔ اللہ کے رسول نے وہ بھی کر دیا۔ جب اتنا کچھ کر دیا تو آپ پھر اس کے بعد کہنے لگے ہم اب بھی ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔
تو اب قرآن یہ کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے اللہ کے رسول یہ آپ سے آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانیں گے، ہم آپ کی رسالت کی گواہی نہیں دیں گے، تو اللہ کے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے ہمیں تمہاری گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، ہمیں تمہاری گواہی کی ضرورت بھی نہیں۔ قول کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اے اللہ کے رسول ان سے کہہ دو کہ تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے، ہماری رسالت کی گواہی کے لیے بس دو کافی ہے۔ میں لفظ بدل کر کے کہہ رہا ہوں، ہماری رسالت کی گواہی کے لیے بس دو کافی ہے۔ ایک وہ کافی ہے کہ جس نے کتاب کو بھیجا ہے، ایک وہ کافی ہے جو کتاب کا وارث ہے۔ ہمیں تمہاری رسالت کی گواہی نہیں ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، ایک اللہ کافی، اور اگر لفظ سمیٹ کر کے کہوں تو ایک علی کافی۔ ٹھیک ہے، اچھا عجیب معیار رکھا اللہ کے رسول نے قرآن میں پیغمبر اکرم کی رسالت کی گواہی کا نام نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ علی تمہاری رسالت کی گواہی دے گا، اس لیے کہ اگر اللہ نام رکھ دیتا تو بہت سارے لوگ اپنا نام رکھ کر کے کہتے میں رسول کا گواہ ہوں۔ بات شاید آپ تک نہیں پہنچی ہے، اس لیے تو اس نے بیان یہ رکھا ومن عنده علم الکتاب، کہ جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، الکتاب کا علم ہے یعنی قرآن مجید کا علم ہے، قرآن مجید کا علم ہے۔ تو کوئی ہوگی ایک ایسی ذات کہ جو یہ کہہ رہی ہو منبر کوفہ سے آ کر کے تمہیں جو پوچھنا ہے آ کر کے پوچھ لو۔ علی کو یہ معلوم ہے کہ کون سی سورہ کہاں نازل ہوئی، کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کون سی آیت کب نازل ہوئی، کون سی سفر میں، کون سی حضر میں، کون سے مکے میں، کون سے مدینے میں۔ ارے ہم یہ بھی بتا دیں گے کون سی آیت میدان کے چھوڑ کر کے بھاگنے والوں کے لیے نازل ہوئی ہے، اور کون سی آیت میدان میں ڈٹے رہنے والوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ہم یہ بھی بتا دیں گے کہ کون سی آیت در والوں کے لیے نازل ہوئی ہے اور کون سی آیت گھر والوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ صلوات بر محمد میں اسی کی وضاحت کر کے اپنی گفتگو میں سمیٹ لوں گا۔ ٹھیک ہے، تو کون کافی ہے؟ ایک اللہ کافی ہے، ایک رسول کافی، ایک علی کافی ہے رسالت کے لیے۔ اچھا اگر بات یہی تھی تو اللہ کے رسول کو کچھ کہہ دینا چاہیے تھا، گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات ہی نہیں کہ انہیں کری نہیں ہے، یہ کہتے ہیں آپ رسول نہیں، ٹھیک ہے رسول نہیں ہے، مگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مطمئن رہو میرے رسول یہ گواہی دے چاہے نہ دے، ہم گواہ ہیں، ہم تمہاری رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ کہہ دیتا قرآن میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اچھا اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ میں تمہاری رسالت کی گواہی دوں گا تو کیا بات نہ بن پاتی؟ غور کریں، اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ میں کافی ہوں، تم کو میں نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، تم میرے رسول ہو، میں بھیجنے والا ہوں، تو بس تمہاری رسالت کی گواہی میں اللہ دے رہا ہوں کافی ہے۔ کہا نہیں، بڑے چالاک تھے بھائی، جو اللہ کو ماننے کو تیار نہ تھے وہ اللہ کی کیا مانیں گے؟ تو جو اللہ کو ماننے کو تیار نہ تھے، اگر اللہ کہہ دیتا کہ میں کافی ہوں تو اللہ کو تو ماننے ہی والے رہتے۔ تو کوئی تو ایک ایسا ضرور ہے رسالت کی گواہی کے لیے کہ جب یہ ماننے والے نہ مانے۔ میں امام سجاد علیہ السلام کے خطبے سے ایک جملے کا مل کر کے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی تو ایسا ہو کہ جب رسالت کی شان میں گستاخی کرے اور رسالت کے گواہ کا انکار کرے تو اس کی گردن کے اوپر اپنی ذوالفقار کو رکھ کر کے اسے رسالت کی گواہی بتائے کہ دیکھو رسول کا گواہ کون ہے، اور آواز دی کہ رسول کا گواہ کون؟ کہ رسول کا گواہ اللہ، رسول کا گواہ علی۔ تنہا بات اللہ سے نہیں چلے گی، اس لیے کہ وہ آ کر کے تو بتائے گا نہیں کہ میں گواہ ہوں، تو پھر کون سا گواہ ہوگا؟ کہ علی گواہ ہوں گے۔ اے پروردگار، گواہ اسے بنایا جاتا ہے کہ جس نے دیکھا ہو۔ ارے رسول پیدا ہوئے ایک عام الفیل کو،
علی پیدا ہوئے 30 عام الفیل کو، بھائی چشمدید گواہ کسے بناؤ گے؟ اسی کو تو بناؤ گے. 2 لفظ قرآن مجید نے استعمال کیے، شاہد اور شہید. میں اس کی وضاحت میں لے جاتا ہوں. چشمدید گواہ کسے بناؤ گے؟ اسی کو تو بناؤ گے کہ جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو. تو اے میرے پروردگار، یہ جب رسول پیدا ہو چکے، اس کے 30 سال کے بعد علی پیدا ہوئے، تو پھر یہ بتاؤ یہ رسالت کا گواہ کیسے بن گیا؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ رسالت کا گواہ کیسے بن گیا؟ بھائی چشمدید گواہ ہونا چاہیے نا. یہ تو 30 سال کے بعد آ رہا ہے، یہ تو 30 سال کے پہلے آ رہا ہے. تو یہ آواز قدرت آئے گی، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ جا کر کے حدیث قدسی پڑھو کہ جس میں رسول کی زبانی ہے، اللہ کا اعلان ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. رسول نے کہا کہ سنو، میں اور علی وہ نور ہے کہ اللہ نے جسے آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے پیدا کیا. صلوات محمد. اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں. اچھا، علی کو گواہ بنانا ہے. اور یہ بتائیے جنابی یوسف اور نہیں جانتے جنابی یوسف نبی ہیں. ہم میں سے اکثر یہ قدر کبھی کسی نے سورہ یوسف نہ پڑھی ہو تو کم سے کم جنابی یوسف کا سیریل تو دیکھے ہی ہوگا. اور صلوات پڑھیں، اس کا پہلے قصے اور قرآن اور روایات کے ضمن میں بنائے گئے ہیں. روایت میں تاکید ہے کہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ سورہ یوسف کی تلاوت کرنی چاہیے. تو زلیخا نے یہ کہا کہ ہماری بات مان لو. جناب یوسف ماننے کو تیار نہیں تھے. میں بڑی مختصر میں کر رہا ہوں. رسالت کا گواہ کون رہے گا میں یہی بتا کر کے اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. تو جناب یوسف ماننے کو تیار نہ تھے. ایک دن اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ بلاؤ یوسف کو ہمارے گھر میں. یوسف آ گئے. 7 دروازے اور اس کے بعد اس کا کمرہ. جناب یوسف پہنچے. اس نے کہا ہماری بات مانو. جناب یوسف نے کہا کہ نہیں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. تو اس نے کام یہ کیا کہ ایک رومال، ایک کپڑا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد لے جا کر کے بت کے اوپر ڈال دیا. تو جناب یوسف نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کہا میں اس کو ڈھانک رہی ہوں تاکہ خدا دیکھنے نہ پائے. تو جناب یوسف نے پلٹ کر کے کہا اللہ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اللہ ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے. یہ خدا وہ نہیں کہ جسے تم سمجھ گئی ہو. ہمارا خدا وہ ہے کہ جو سب کچھ دیکھتا ہے. تو اب قرآن یہ کہتا ہے کہ جب یوسف کے ساتھ زلیخا نے ارادہ کیا تو میں نے آواز دی کہ یوسف بند دروازے کی طرف بڑھو. یوسف کو جو ہی حکم ملا، یوسف بند دروازے کی طرف پڑھنے لگے. اور تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ دروازے میں جو تالا لگا ہوا تھا، جو مقفل کیا گیا تھا، اتنا مضبوط تالا لگایا گیا تھا کہ وہ آسانی سے ٹوٹ نہیں سکتا تھا. یوسف بند دروازے کی طرف بڑھے. پہلا دروازہ کھلا، دوسرا دروازہ کھلا، تیسرا دروازہ، اور 7 دروازے کھل گئے. اور جب 7 دروازے کھل گئے تو زلیخا نے اپنے شوہر کو وہاں پر پایا. اور زلیخا جناب یوسف پر یہ الزام لگانے لگی کہ تمہاری زوجہ کے ساتھ جو بدفعلی کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کی سزا یہی ہونی چاہیے یا تو اسے موت دے دو یا قید خانے میں اسے ڈال دو. جناب یوسف نے جیسے ہی یہ سنا کہنے لگے کہ رکو، یہ جو ہم پر کہہ رہی ہے وہ الزام لگا رہی ہے اور میں تم کو اب سچ بتانے جا رہا ہوں. دربار ہے زلیخا کا، افراد ہیں زلیخا کے، رشتہ دار ہیں زلیخا کے. اب جیسے ہی پوتیفار نے یہ کہا تو اب جناب یوسف یہ کہنے لگے رکو، ڈال دینا زندان میں، مگر عصمت کے اوپر کوئی دھبا نہ آنے پائے، معصوم کے دامن پر کوئی داغ نہ لگنے پائے. میں گواہ پیش کروں گا. کہا کون ہے تمہارا گواہ؟ شاہدہ شاہدون بے اہلیہ، ایک گواہ ہم نے اسی زلیخا کے رشتہ دار میں سے پیدا کر لیا. وہ گواہ کون تھا؟ وہ گواہ کوئی اور نہ تھا، وہ گواہ تھا ایک چھوٹا سا بچہ.
بھائی اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اس نے گواہی کیا دی؟ اس نے گواہی یہ دی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو تو یوسف گنہگار ہے، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہو تو زلیخا گنہگار ہے۔ وہ بچہ کہ جو اپنی ماں کی آغوش میں تھا وہ بول پڑا، میں توجہ چاہ رہا ہوں، وہ بول پڑا اے پروردگار، اگر اپنے معصوم کی گواہی کو دلوا نہیں تھا، اپنے رسول کی رسالت کو بچا نہیں تھا، اپنے نبی کی نبوتوں کو بچا نہیں تھا، تو دیوار سے کہہ دیتا کہ تو بول پڑے، در سے کہہ دیتا کہ تو بول پڑے، زلیخا سے کہہ دیتا کہ تو بول پڑے، پوتیفار سے کہہ دیتا کہ تو بول پڑے۔ اس بچے کو بلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا نہیں، ہم قیامت تک کے لیے ایک پیمانہ اور معیار رکھنا چاہتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہم کسی کو رسول کی رسالت کا گواہ بنائیں گے تو وہ معصوم بنائیں گے، غیر معصوم نہ ہوگا۔ صلوات محمد۔ بنایا تو ہم نے معصوم کو بنایا ہے، معصوم رہے گا میرے رسالت کا گواہ۔ اور ہر مقام پر رسول اکرم کے رسالت کا دفاع کیا ہے علی بن ابی طالب، ہر مقام پر اپنی جان کو جوخم میں ڈالا ہے۔ اور فرماتے مولانا جوکلامہ میں کہ میں رسول کے ساتھ ایسے رہتا ہوں کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا ہو۔ مثال دی ہے مولانا، ایسے میں رہتا ہوں رسول کے ساتھ، یعنی کبھی میں رسول کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہوں۔ اور کوئی لحظہ ایسا نہ رہا کہ جہاں پر رسالت کی مدد امامت نے نہ کی ہے، ہر موقع پر رسالت امامت کی مدد کے لیے کھڑی گئی۔ لیکن بعد رسالت امامت کے ساتھ وہ مصیبتیں ڈھائی ہیں کہ امامت تڑپ تڑپ کر کے رہی۔ امامت کے گلے میں رسیاں ڈالی، عصمت کے دروازے پر آگ لگائی۔ قسم خدا کی میں ایک روایت پڑھوں گا اور ختم کروں گا، بس ایک روایت۔ قسم خدا کی بچوں کے سامنے اگر ان کی ماں کو ستایا جائے نا تو بچے مر جاتے ہیں، لیکن اگر ان کو کسی کی ان کی ماں کو کسی نے ستایا ہو تو بچے کو زندگی میں نہیں بھولتے۔ اگر کسی نے ستایا ہو، مجھے نہیں پتا کہ حسنین نے اپنی ماں کو تماچا لگتے ہوئے کیسے دیکھا۔ کربلا میں اور مدینے میں ایک فرق ہے، بس ایک فرق۔ کربلا میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، اور کربلا میں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ ایام امام سجاد کے امتحانات کے، کم امتحان نہ دیا سید سجاد نے۔ سید سجاد کا سب سے سخت امتحان یہ تھا کہ سید سجاد نے اپنی ماں بہنوں کو بے وجہ بھگایا۔ ایک روایت کو نقل اس کو بھگاؤ، آپ نے ایک روایت سنی ہے کہ امام کا چاہنے والا منہاج آ کر کے امام سے سوال کرتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ مصیبت کہاں سے ہوئی؟ تو امام نے رو رو کر کے یہ فرمایا تھا، شام شام شام۔ مولا بابا پیاسا کربلا میں مارا گیا، بھائی یہ کر کے سینے پر سنا کربلا میں رہی تھی۔
بستر کے گلے پر تیر کروانے لگا تھا، چچا نہر فرات کے کنارے مارا گیا، یہ شام 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 کہہ کر کے کیوں روتے ہو؟ یہ روایت آپ نے سنی۔ ایک چاہنے والا امام تھا کہ جس کا نام نعمان لکھا تاریخ میں، آ کر کے اس نے اسی طریقے کا سوال امام سے کیا، امام یہ بتائیے کہ آپ کا سب سے زیادہ مصیبت کہاں ہے اور کون سی مصیبت ہے؟ تو امام نے اس سے رو کر کے یہ فرمایا کہ ہم پر 7 مصیبت ایسی ٹوٹی ہے کہ سجاد مر جائے گا مگر ان مصیبتوں کو نہ بھولے۔ میں 7 مصیبتیں نہیں پڑھوں گا، 2-3 مصیبتیں پڑھ کر کے اپنے وقت کو سمیٹ دوں گا۔ 7 مصیبتیں ایسی ٹوٹی سجاد کے اوپر کہ سجاد ان مصیبتوں کو بھلا نہیں سکتا۔ پھر رو کر کے فرمایا شام سے امان، شام سے امان، شام سے امان۔ مولا کیا ہے وہ 7 مصیبتیں؟ کا پہلی مصیبت یہ ہے کہ رسول زادیاں تھیں، دربار عام تھا، مجمع اغیار تھا، ہماری مائیں بہنیں بے ردا تھیں۔ پہلی مصیبت یہ ہے کہ ظالموں نے، ستمگروں نے ہم لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، اور ان ظالموں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، ان ظالموں کے ہاتھوں میں نیزہ تھا۔ مصیبت یہ تھی ہمارے اوپر کہ جو ظالم جب آتا تھا ہم کو نیزے چبھو کر کے مارتا تھا، نیزے چبھو کر کے مارتا تھا جو ظالم آتا تھا۔ مولا دوسری مصیبت کیا ہے؟ مولا سجاد نے رو کر کے فرمایا سنو دوسری مصیبت کہ جو سید سجاد کبھی نہیں بھول سکتا، دوسری مصیبت ہمارے اوپر جو توڑی گئی وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک مقام پر لے جایا گیا، ہمارے قافلے کو روکا گیا، تو جو شہداء کے سر، ہمارے ورثاء کے سر نوکے نیزہ کی بلندیوں پر تھے، ارے ان سروں کو وہیں پر روکا گیا جہاں ہماری محملیں تھیں، جہاں ہمارے ناطے تھے، جہاں ہمارے سواریاں تھیں۔ 2 سروں کو لایا گیا، ایک سر عباس کا لایا گیا، ایک سر حسین کا لایا گیا۔ حسین کے سر کو اور عباس کے سر کو زینب و کلثوم کے سامنے رکھا گیا۔ پھر 2 سر اور لائے گئے، ان 2 سروں کو ایک سر قاسم کا سر تھا، دوسرا سر انور کا سر تھا۔ 2 سروں کو لا کر کے ارے 4 برس کی بچی سکینہ کے پاس رکھا گیا۔ مجھے نہیں پتہ یہ جملہ آپ کیسے سنو گے۔ ان 2 سروں کو لا کر کے جناب سکینہ کے پاس رکھا گیا۔ باقی جو سر بچے ہوئے تھے نا شہداء کے، ان سروں سے وہ تماشائی کھیلا کرتے تھے، وہ ظالم کھیلا کرتے تھے۔ سنو گے ان کے کھیلنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ارے شہداء کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، ان کی زلفوں کو اپنی انگلیوں میں پھنسا کر کے ارے زمین شام پر پٹک دیتے تھے، اور شہداء کے سروں کو کھیلنے کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ گھوڑے کے پیروں میں شہداء کے سر کو باندھ کر کے ارے گھوڑے دوڑا دیتے، سجاد مر گیا۔ مولا تیسری مصیبت کیا؟ میں 2 مصیبتیں اور سن لو۔ مولا تیسری مصیبت کیا ہے؟ تیسری مصیبت مولا سجاد نے رو کر کے فرمایا ہمیں ایک مقام پر لے جایا گیا، بازار شام تھا، مجمع عام تھا، ہمارے اوپر شامی عورتیں کھولتا ہوا پانی پھینکتی تھی۔ ارے جب کھولتا ہوا پانی ہمارے اوپر پڑتا تھا نا تو چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ کر کے رہ جاتے تھے۔ سجاد سے یہ منظر دیکھا نہ جاتا تھا۔ ارے کھولتا ہوا پانی پھینکا، یہاں تک تو مصیبت کم تھی، مگر وہ شام کی عورتیں ہمارے اوپر انگاروں کی بارش کر دیتی تھی۔ ارے قیامت تو تب ہو گئی کہ جب ایک انگارہ ہمارے سر میں آ کر کے لگا، آج سید سجاد کا ماما جل گیا، سید سجاد کا ماما جل گیا، مگر سید سجاد اس آگ کو بجھا نہ سکا۔ اے مولا آپ اپنے امامے کی آگ کو کیوں نہ بجھا پائے؟ کہا کیسے بجھاتا؟ ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، سجاد قیدی تھا، ارے امامے سے آگ میرے سر میں اتر گئی، میرا سر جل گیا۔ چوتھی اور آخری مصیبت پڑھو ختم ہو جائے گی بندے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا سجاد نے فرمایا چوتھی مصیبت یہ تھی کہ ہمیں ایک رسی
رسی میں باندھا گیا. میں دوسری روایت کا سہارا لے رہا ہوں, ختم کر دی میں نے 2 منٹ میں. روایت یہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک رسی میں جکڑ کر کے باندھا گیا. ان میں کچھ بڑے بھی تھے, ان میں کچھ چھوٹے بھی تھے. ارے قیامت تو تب ہوتی تھی جب بڑے اپنے گردنوں کو اٹھاتے تھے تو چھوٹے کے گلوں میں رسیاں سخت ہو جاتی تھی. ارے قیامت اس وقت گزر گئی کہ جب جناب زینب سے سکینہ یہ کہنے لگی, اے پھوپھی اماں اپنی گردن کو نیچے جھکا لو ورنہ سکینہ مر جائے گی. اے پھوپھی اماں, ارے رسیوں سے میرا گلا گھٹا جاتا. اے پھوپھی اماں, ارے ذرا دیکھو تو صحیح سکینہ پنجوں کے بل ہے. اے پھوپھی اماں اپنے سر کو نیچے کر لو. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. لذنب قضائه وتسليما لأمره. فالرجاء بحق لبيت الرسول عن جسم المؤمنين بالمجلس ذات النقاط في الرجال. ایک پالنے والے اعمال میں اس مجلس اعزاز کے ثواب سے خرچ غالب کائنات باپ اہل بیت علیہ السلام ام جلال معصومین علیہ السلام نے چڑھایا عنایت فرما. اور بجائے حق اہل بیت ان کی گناہان صغیرہ و کبیرہ اور ہم سب کی گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. اور بجائے حق اہل بیت علیہ السلام اس فرش پر جو مومنین تشریف فرمائے جہاں کہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے اور ماننے والے جس مسئلے کو مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں پروردگار اگر وہ پریشان مالک اللہ علیہ مشکلات کے سب ان کی پریشانی کو دور فرما. اگر مقروض ہے تو ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. پروردگار باب العواج حضرت علی اصغر کے سب تجربے اولاد میں اولاد صالح و مدینہ عطا فرما. جو بیمار ہے مولا سجاد کے سب میں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. دعا میں سب سے بہتر دعا یہ ہے کہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارے اعمال سے بنا دے کہ ہم مولا کے عوام انسان میں شمار ہو سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے پھر معدرانہ التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید ظہیر حسن ابن ہاشم علی, سید غلام عباس ابن ظہیر حسن, حبیب مصعب بن گلشن علی, حیدر علی بن ظہیر حسن, تنیز زہرا بن سید حسن پاس کے لیے کوئی ساتھ فرما.